اب نماز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سب یہاں مسجد میں جمع ہیں اور نماز ہی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازی بنایا ہے اور نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن نماز کیسے بنے؟ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب یہ نماز کو نماز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ فرض کیجئے اگر کسی آدمی کو پتہ ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے اور عصر میں میری حاضری نہیں ہو سکے گی اور یہی مجھے میری نماز ہے اور اس کے بعد میرا وقت آ چکا ہے، تو اس وقت میں جو نماز پڑھے گا امام کے پیچھے وہ بڑے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ پھر بعد میں مجھے موقع نہیں ملے گا، یہی کچھ لمحات ہیں جو مجھے میسر ہیں۔ تو اگر آدمی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ جیسے میری آخری نماز ہے تو اس کی نماز صحیح معنی میں نماز بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہم اور آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر امام نے 5 منٹ یا 7 منٹ یا 10 منٹ کی نماز پڑھائی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 منٹ میں بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں، جب اس نے اللہ اکبر کہا آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، جب اس نے سلام پھیرا آپ نے بھی سلام پھیرا، لیکن بیچ میں ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے دکان چلا گیا، کوئی اپنے پنڈ چلا گیا، کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی اپنے محبت کے قصوں میں پھر رہا ہے، کوئی نفرت، لڑائی جھگڑوں کے خیالات دل میں جمائے ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ 5 منٹ یا 7 منٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے گزارنے چاہیے تھے اور نماز میں جو خشوع اور خضوع نصیب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی تھوڑی سی احتیاط سے پڑھ لے تو یہ تمام کامیابیوں کی کنجی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے مؤذن آپ کو زور سے کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مراد یہ کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے 10-15 منٹ لگا لو، باقی جتنے تمہارے گھنٹے ہیں سب کام آ جائیں گے، تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا، 18واں پارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مؤمنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ جو مومن اپنے نماز میں خشوع خضوع کا خیال رکھتے ہیں ان کی توجہ پرسکون ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے، وہ کامیاب ہیں۔ اور قرآن جب کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو صرف آخرت کی کامیابی نہیں، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ تو میرے دوستو ساتھیو، نماز جتنے وقت کی بھی آپ پڑھتے ہیں اتنی وقت پڑھتے رہیں۔ اگر آپ 5 منٹ کی پڑھتے ہیں 5 منٹ کی پڑھتے رہیں، لیکن وہ 5 منٹ کام میں آنے چاہیے، وہ 5 منٹ آپ کے کیش ہونے چاہیے، وہ 5 منٹ آپ کو وصول ہونے چاہیے، ان 5 منٹ کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، ایسا فائدہ جو آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہوا کرو فصلی صلاۃ مودع، تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے اگلے جمعے کو کون آئے گا کون نہیں آئے گا،
کس کی زندگی باقی ہے، کس کی ختم ہونے والی ہے، اور اگلا جمعہ تو بہت بعد کی بات ہے، تو ہمیں تو اگلی نماز کا بھی پکا پتہ نہیں ہے کہ ہم حاضر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ تو جتنا وقت ہم اور آپ نماز میں لگا رہے ہیں، اگر ہم پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھیں، نماز کے جو اذکار ہم منہ سے پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھیں، تو وہ نماز بن جائے گی۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے پڑھیں، مثلا گنتی کر کے پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ۔ اب یہ جو 3، 5، 7 یہ اس لیے تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے اور آپ کی پوری توجہ ان الفاظ کی طرف رہے، سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑا عظمت والا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہماری توجہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آدمی ان چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں جن کا ترجمہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، اگر اس کی طرف توجہ رکھے تو جو وقت ہم نماز میں لگا رہے ہیں اس میں کوئی اضافہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اتنا ہی وقت لگے گا جتنا آپ ہمیشہ لگاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ نماز صحیح معنی میں نماز ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ نماز کو نماز بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا شخص آخری نماز پڑھتا ہے۔